السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستو، اور میں آج ان والدین سے بالخصوص خطاب کر رہا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے والدین، چونکہ میں درس و تدریس سے جڑا ہوا ہوں، بہت سارے والدین آ کے شکایت کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہماری بات نہیں سنتے ہیں، اپنی من کی کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں جو بتا رہا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ اس کمی اور کوتاہی کی وجہ سے آج بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں پہ جو توجہ دینی چاہیے ہم نے توجہ نہیں دی، جو دھیان رکھنا چاہیے بچوں کا ہم نے دھیان نہیں رکھا۔ کپڑا شاندار پہنا ہے، کھانا خوب شاندار کھلائے، لیکن تربیت کے پہلو سے جن باتوں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، جن باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، جو بات ہمارے لیے بچوں کی تربیت میں اہم رول ادا کر سکتی ہے، وہ باتوں پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا، کبھی توجہ نہیں دی۔ میں آپ کو آج 4 باتیں بتاتا ہوں، انشاءاللہ ان 4 باتوں پہ عمل کر دے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے ذات سے قوی امید ہے آپ کا بچہ آپ کی باتیں بھی سنے گا اور بہترین نیک صالح بھی بنے گا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں کی قوت حافظہ بھی بڑھے گا، بہت ساری چیز کی میموری میں آ جائے گی۔ 4 چیزیں بچوں کے لیے جو ہے، بچہ 4 وقت لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ 4 وقت اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، لیکن ہم والدین ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اوائڈ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، طریقہ ہے ایک پہلی چیز جو لرننگ موڈ کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ گھر میں ہو، کہیں باہر ہو، جب کوئی چیز دیکھتا ہے نا تو اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے سوال پوچھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو نظر میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ پوچھے گا امی مجھے بتا دی یہ کوا ہے، کالا کیوں ہے؟ ابو مجھے یہ بتائیے یہ گھڑی ہے ایسے کیوں چلتی ہے؟ بچے کے سوال عجیب عجیب سوال لیتے ہیں، لیکن آپ جو ہے بچوں کی باتوں کو نظر انداز نہ کریں۔ بہت سارے والدین جاؤ بھاگو، بہت تم سوال کرتے، جب دیکھو تم بولتے رہتے ہو، بہت سوال پوچھتے رہتے ہو، جاؤ بعد میں آنا۔ یہ دیکھیے، بچوں کو ہم کہیں نہ کہیں ڈیمورلائز کر رہے ہیں، بچوں کو ہم ہوپلیس کر رہے ہیں، بچوں کو جو ہے ہم ان کی جو ذہنی سطح ہے اس کو ہم دبا رہے ہیں۔ بچہ جب سوال پوچھے فوراً بتائیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو کفار مکہ تھے، بڑے بڑے سرداران کفار موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کر رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے، کچھ سیکھنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچے یہ تو گھر کے آدمی ہیں، رشتہ دار لگتے، رشتے میں تھے، میں بعد میں ان کو سمجھا دوں گا، بتا دوں گا، پہلے ان لوگوں کو میں سمجھا دوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک ایمان قبول کر لے جس کی وجہ سے اسلام کو قوت ملے، بلندی ملے، طاقت ملے۔ آپ نے ان کی بات جو نبینا صحابی پوچھنے آئے تھے نظر انداز کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا، سورہ عبس اسی پہ نازل ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبینا شخص آپ کے پاس آئے تھے، شاید اس کو آپ بتاتے فتنفعہ الذکریٰ، وہ نصیحت قبول کر لیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں، جن کے پیچھے محنت کر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ کے رسول جو منشا تھا کہ اس میں سے کوئی ایمان قبول کر لیتے تو اسلام کو قوت ملتی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سیکھنے کے لیے آئے، بات جو بھی ہو، پہلے ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ نے یہی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے، عبداللہ ابن مکتوم کی طرف۔ ماں باپ کی ذمہ داری، بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کا بچہ کچھ بھی پوچھے آپ تشفی بخش جواب دیں، سمجھائیں، اس کو سیٹسفائی کریں۔ آپ اگر مطمئن نہیں کریں گے، سیٹسفائی نہیں کریں گے، بچے کے ذہنی سطح کو آپ دبا رہے ہیں، ان کے ذہنوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا بچوں میں نے بتایا کہ بچے 4 وقت لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، جب وہ آپ سے سوال پوچھے تو بہت ہی توجہ کے ساتھ ان کو سوال کو سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی سوال چاہے کچھ بھی کہے، اللہ کے رسول بہت غور سے سنتے تھے، جب تک سامنے والے کی بات مکمل نہیں ہوتی آپ کچھ بولا نہیں کرتے تھے۔ سنت طریقہ بھی ہے، بچہ جو بھی کہے آپ ان کی بات سنیے، غلط سلط جو بھی ہے ان کو بہت توجہ کے ساتھ سنیے، تشفی بخش جواب دیے۔ تو پہلی چیز، جب بچہ سوال پوچھے تو اس کو بتائیے لرننگ موڈ میں ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہوتا ہے کہ بچہ جو لرننگ موڈ میں جس وقت ہوتا ہے، وہ بچہ لرننگ موڈ میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ سونے جاتا ہے نا، تو سونے کے وقت بچہ لرننگ موڈ میں ہوتا ہے۔ آپ بچہ سونے، یہ مجرب عمل ہے، میرا یہ تجربہ ہے،
کہ بچہ جب سونے جائیں آپ ان کو کوئی واقعات، کوئی کہانی، کوئی دعائیں یاد کریے، دیکھیے بہت جلدی یاد کر لے گا وہ، بہت جلدی، ایک دو بار بتائیے فوراً اس چیز کو کیچ کر لے گا۔ تو بچہ سونے کے وقت لرننگ موڈ میں ہوتا ہے۔ جب ماں باپ سے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے والدین ہم کو کوئی کہانی سنائیں، تو ہمارے والدین کے پاس وقت کہاں، ہم تو موبائل چلا کے سو جاتے ہیں، بچہ ادھر اپنی دنیا میں مگن، ہم اپنی دنیا میں مگن، وقت کہاں دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی بچے کو سونے کے وقت اب کہانی سنائیے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ماؤں کو کہانی تو یاد ہونی چاہیے نا، کون سی، ہم کہانی بھی سناتے ہیں، کتا کی، بلی کی، جانور کی کہانی سناتے ہیں، تو یہ کہانی نہیں، یہ سنائیں گے بچے کے ذہن وہی چیز بیٹھے گی نا۔ تو آپ ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیں، قرآن کے کوئی واقعات سنائیں، جو قرآن بے شمار واقعات قوموں کے ہیں وہ واقعات سنائیے۔ اس وقت آپ عمل کر کے دیکھیے، تجربہ ہے، میرا تجربہ ہے، آپ عمل کریے، بچوں کو سونے کے وقت آپ کوئی کہانی سنائیے، لیکن بچوں کی ذہنی سطح کو خیال رکھتے ہوئے، ذہنی سطح کو خیال رکھتے ہوئے کہ جس لیول بچہ اسی اعتبار سے بات ہونی چاہیے۔ اسے ایسا نہیں کہ آپ بڑوں کی طرح بات کر رہے ہیں، بچوں کی زبان میں، بچوں کے انداز میں، بچوں کی طرح ان کو سمجھائیے، اور وہ واقعہ اسی انداز سے چھوٹے چھوٹے 1 منٹ 2 منٹ 3 واقعہ سنائیے، وہ فوراً ان کے ذہن میں بیٹھے گا۔ سونے کے وقت بچہ لرننگ موڈ میں ہوتا ہے۔ تو ایک تو بچہ جب سوال پوچھے لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، اس کو تشفی بخش جواب دیے۔ نمبر 2، سونے جائیے، اس وقت بچے کا ذہن قوت حافظہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے، وہ لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، جو بھی سمجھائیے فوراً اس چیزیں کیچ کر لے گا۔ تیسری چیز ہے کہ جب آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، کہیں سفر میں ہیں، 4 ویلر میں، 2 میں کہیں جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ، اس وقت بچے سفر میں ہوتے ہیں تو اپنے والدین سے بہت سوال پوچھتے ہیں، ابو یہ ایسے ہے تو کیوں ہے، امی یہ ایسے ہے تو کیوں ہے، یہ کیوں ہے، ایسا کیا، بہت سارے ریزن تلاش کرتے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ سفر میں بھی ان باتوں کا خیال رکھیے، بچے کو اگر پوچھے تو جواب تشفی بخش دیجیے، اگر نہیں بھی پوچھے تو آپ ان کو کوئی واقعات سنائیے، کوئی کہانی سنائیے، سفر کے حالات اللہ کے رسول سنائیے، ہجرت کے واقعات سنائیے، اور پھر دیکھیے کیسے ذہن میں ان کو بیٹھتا ہے، فوراً وہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ چونکہ سفر میں جو بچہ ذہن بالکل فری ہوتا ہے، لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، اس چیزیں فوراً کیچ کرتا ہے۔ چوتھا وقت جو ہوتا ہے لرننگ موڈ کا بچوں کا، وہ کھانے کا وقت۔ بچہ جب کھانا کھانے بیٹھے نا، تو کھانے کے وقت آپ اس کو جو بھی سمجھائیں گے، جو بھی بتائیں گے، فوراً وہ چیز کیچ کر لے گا۔ لیکن شرط ہے کہ آپ موجود، ذہنی طور پہ خود موجود ہو، تب تو۔ ہم ذہنی طور پہ خود موجود نہیں ہوتے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، موبائل بھی چلا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، ادھر ادھر کاروبار کی فکر میں فون بھی کر رہے ہیں، تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ آپ بالکل فری ہو کے کھائیں نا بھائی، اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت ہے کھانا، آپ بالکل سب دنیا سے بالکل کٹ کر کے کھانے میں بیٹھیے، بچوں کے ساتھ کھائیے، ان کو تربیت سکھائیے۔ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں حضرت ام سلمہ، زید ام سلمہ غالباً نام ہے۔ تو سوتیلے بیٹے ہیں، جو بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پہ بیٹھے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوتیلے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، کھانا کبھی بھی کھایا کرو سامنے سے کھایا کرو۔ چونکہ وہ جو اللہ کے رسول کے سوتیلے بیٹے تھے نا، غالباً عمر ابن سلمہ نام تھا، عمر ابن سلمہ کبھی ہاتھ یہاں ڈالتے، کبھی یہاں ڈالتے، کبھی یہاں ڈالتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹے سامنے سے کھایا جاتا ہے، جو چیز موجود ہو سامنے سے وہ چیز کھایا کرو۔ عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی اس چیز کو بھولا نہیں، میرے ذہن بالکل بات بیٹھ گئی، چونکہ بچے تھے چھوٹے میں، لیکن بڑے ہو کے اپنا واقعہ بتاتے، کبھی بات بھولا نہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے مجھے کھانے کے وقت وہ چیز باتیں بتاتی۔ تو بچہ کھانے کے وقت لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، ان کو آپ نبی کی سنت بتائیے، کھانے کے آداب کیا ہے، نبی کیسے کھانا کھایا کرتے تھے، کیسے کھاتے تھے، ان کے لیے شرط ہے کہ دسترخوان بچھائیے، آداب کے ساتھ کھانا کھائیے، بچوں کو بتائیے، دیکھیے کیسے ذہن بیٹھے۔ تیسرا لرننگ موڈ ہوتا ہے بچوں کا، چوتھا ہوتا ہے لرننگ موڈ، وہ کھانے کا وقت۔ اور ایک اور میں بتاتا رہا ہوں کہ بچہ اگر کوئی بیمار ہو، ہلکی پھلکی تکلیف میں ہو، اس وقت بچہ لرننگ موڈ میں ہو، چاہتا ہے کہ اپنے والدین، اپنے بڑوں سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے، تو اس وقت اگر بچہ زیادہ بیمار ہو تو ذہنی ڈسٹرب رہتا ہے، اگر اس کا موقع محل ہو تو کچھ باتیں سمجھائے، لیکن 4 باتوں خیال رکھیں، 4 وقت بچے لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں، سفر کی حالت میں، اور اس کے علاوہ سونے جب جائیں اس وقت، اور ایک چیز اور میں نے بتایا کہ جب بچہ کوئی سوال پوچھے اس وقت لرننگ موڈ میں ہوتا ہے۔ چوتھی چیز کھانے کا وقت، بچے ان وقت اوقات میں لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں، وہ ذہن ان کا بہت تیزی سے کام کرتا ہے، جو بھی بات بتائیں گے فوراً ان چیزوں کو کیچ کر لیں گے۔ اس والدین کی ذمہ داری ان اوقات کا خیال رکھے، بچوں کی تربیت اسی انداز میں کرے، اوقات کے مطابق خیال کر کے تربیت کے یقین بڑے اچھے نتائج آئیں گے، بڑا شاندار رزلٹ آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ بچوں سے سوال پوچھتے ہیں یا بتانا کب چاہتے ہیں، جب وہ کھیلنے میں لگے ہوں یا اپنا کوئی اور کام دوستوں کے ساتھ لگے ہو، تو ہم اس کو بتانا چاہ رہے ہیں، پھر بچے نہیں سنتے ہیں تو ہم چڑچڑاتے ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں، بچہ میری بات نہیں سنتا، مانتا نہیں، کہاں سے مانے گا بھائی؟
आदाब है ना, उसूल है ना कि कब समझाना चाहिए, कब बतानी चाहिए, उस आदाब से उस तरीके से बताएंगे तो जहन बात बैठेगी। इसे मैंने ये 4 औकात बताए हैं, इनका ख्याल रखिए, बच्चों की उसी एतबार से तरबियत कीजिए, उनको वाक़या सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, बड़े अच्छे नताइज आएंगे। आप इस पर अमल करके देखिए, समझ में आ जाए। अस्सलामु अलैकुम।